بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں خوش آمدید۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اسلامی تاریخ اور مذہبی تعلیمات میں ایک اہم شخصیت ہیں۔ ان کے بارے میں درج ذیل معلومات دستیاب ہیں۔ شناخت اور کردار حضرت ذوالکفل کو اسلامی روایات میں ایک پیغمبر اور ولی مانا جاتا ہے۔ ان کا تعلق اسلامی پیغمبروں کی فہرست سے ہے اور ان کی زندگی میں دیانتداری، تقویٰ اور عدل کی صفات پر زور دیا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت ذوالکفل کی زندگی میں نیکی اور ایمان کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ذوالکفل کے بارے میں قرآن اور سنت میں تفصیلات محدود ہیں، لیکن انہیں پیغمبروں کی فہرست میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر مختصر طور پر آیا ہے۔ ان کی شخصیت کو ایک نیک اور راست بار پیغمبر کے طور پر پیش کیا گیا۔ حضرت ذوالکفل کی کہانی اور ان کی زندگی کی مثالیں مختلف اسلامی ثقافتوں میں تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہیں۔ ان کے اخلاقی اصول اور عزم کی کہانیاں لوگوں کو تقویٰ اور عدل کی تعلیم دیتی ہیں۔ حضرت ذوالکفل کی زندگی اور ان کے کردار کا احترام اسلامی معاشرت میں موجود ہے۔ ان کی زندگی کے واقعات اور ان کی تعلیمات کو اسلامی تاریخ اور مذہبی تعلیمات میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی زندگی اور ان کے اعمال کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننے کے لیے اسلامی متون اور تاریخ کا مطالعہ کیجیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اور شیطان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ ایک زمانہ کی بات ہے جب حضرت ذوالکفل علیہ السلام اپنے پیغمبرانہ ذمہ داریوں کو پورا کر رہے تھے۔ ان کی دیانتداری اور ایمان کی مثالیں لوگوں کے درمیان مشہور تھیں۔ ان کی زندگی اور تعلیمات نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی۔ ان کی فلاح و بہبود کی کوششیں جاری تھیں کہ شیطان نے ایک چال تیار کی اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی کوششوں کو ناکام بنانا ضروری چاہا۔ اس نے ایک سازش تیار کی کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈال کر ان کے پیغام کو کمزور کرے۔ شیطان نے لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے جھوٹی افواہیں اڑائیں اور ان کے دلوں میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی نیک نیتی کے بارے میں سوالات اٹھانے لگے۔ لوگوں میں تہذیب پیدا ہو لگا اور بعض لوگ شک میں مبتلا ہو گئے کہ شاید حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے پیغام میں کچھ پوشیدہ وجوہات ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی حکمت۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے جب شیطان کی سازشوں کو محسوس کیا تو انہوں نے اپنی حکمت اور صبر کے ساتھ اس کا سامنا کیا۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں کو صاف اور سچائی کی روشنی دکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی تعلیمات اور کردار کے ذریعے لوگوں کو سمجھانے لگے کہ جھوٹی افواہیں اور شیطانی چالیں کبھی سچائی کو ختم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ شیطان ہمیشہ جھوٹ اور بدگمانی کی راہ پر چلاتا ہے اور نیکی اور صداقت کے راستے پر چلنے کے کبھی فریب میں نہیں آتے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام اپنی زندگی کے عمل سے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ سچائی اور ایمان روشنی شیطان کی سازشوں کو شکست دے سکتی ہے۔ شیطان کو جب شکست ہوئی، شیطان کی چالی ناکامیں اور کیونکہ وہ لوگوں کے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے خلاف اخلاقی معیار کو پہچان لیا تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام محنت اور عزم کے لوگوں کے دلوں میں یقین اور اعتماد پیدا کر دیا۔ لوگ پھر سے ان کی رہنمائی اور تعلیمات پر ایمان لانے لگے۔ شیطان نے دیکھا اس کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی سچائی اور راست بازی منور ہو چکے ہیں، تو اس نے شکست تسلیم کر لی اور خاموشی سے چلتا بنا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچائی، ایمان اور روشنی شیطان کی چالوں کو شکست دے سکتی ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی حکمت اور صبر نے شیطان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور سچائی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے اور شیطان کی سازشوں کے باوجود ایمان اور نیکی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی۔